بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چودھری نثار واحد سیاستدان ہیں جن کو عمران خان نے خود متعدد مرتبہ تحریک انصاف میں شمولیت کی دعوت دی۔ ایک موقع پر ان کے ساتھ مذاکرات بھی ہو رہے تھے، لیکن چودھری نثار اپنی ضد اور انا پر کھڑے رہے۔ ان کو ایک MNA کی سیٹ بھی نہیں ملی تھی، اور پھر ایک موقع آیا کہ دوبارہ شاید وہ رجیم چینج کے بعد PTI میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، لیکن وہ آزاد حیثیت کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں۔ اب چودھری نثار پر کانٹا لگا دیا گیا ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر کو کپتان نے گرین سگنل دیا ہے۔ اس حوالے سے ایک بڑی خبر ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ تحریک انصاف کے خلاف ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کی جو تیاریاں ہو رہی ہیں، ان کوششوں کو بڑا جھٹکا لگا ہے۔ اس کا کیا معاملہ ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور عمران خان کی جنرل باجوہ کے بعد جنرل عاصم منیر کی نئی اسٹیبلشمنٹ سے بھی فیصلہ کن جنگ شروع ہو چکی ہے۔ اس پر آج ہم سب سے پہلے بات کرنے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے بغیر نئی اسٹیبلشمنٹ کو سپیس دی، اور انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا کرتے ہیں، لیکن اب معاملات عمران خان کی نااہلی اور گرفتاری کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، اور اس کے پیچھے PDM کی جو لیڈرشپ ہے اس کی وہ ڈیمانڈ بھی ہے۔ لیکن پہلے جو ذرائع ہیں، وہ جنرل باجوہ صاحب کے جو ذرائع ہیں، انہوں نے انصار عباسی کے ذریعے یہ خبر بریک کی ہے کہ اس وقت عمران خان کے جو کیسز ہیں ان کے اندر سستی تھی، ان کو میچور نہیں ہونے دیا گیا، لیکن اب ان کے کیسز تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اور عمران خان جب پارٹی سے نائل ہو جائیں گے، ان کی تقریر بھی نہیں ہو سکے گی، اور وہ بالکل سین سے آؤٹ ہو جائیں گے، تو شاید جو مقاصد ہیں وہ حاصل ہو سکیں۔ باقی جو لیڈرشپ ہے وہ اپنی سیاست کرے بھی، تو لوگ عمران خان کو سننے کے لیے آتے ہیں، ان کے ساتھ ایفیلیٹ ہیں، تو آہستہ آہستہ لوگ قبول کر لیں گے کہ عمران خان کی سیاست کے اندر اب کوئی جگہ نہیں ہے۔ گرفتاری کے حوالے سے مختلف آراء ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی کیس کے اندر زبردستی گرفتار کرنے کی کوشش کی تو اس سے تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے وہ کم نہیں ہوگا، بلکہ اس سے اضافہ ہوگا۔ لہذا گرفتاری کی طرف مت لے جائیے، لیکن مائنس عمران جو ہے اگر ہو جائے تو باقی جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں، پورا ملک ان کے اندر بندر بانٹ کے طور پر جیسے بانٹا جاتا ہے، یہاں زرداری جو ہے اس کو بلوچستان بھی دیا جا رہا ہے، وہاں سے کچھ سیٹیں لیں گے، کچھ یہاں پنجاب سے ان کے لیے سپیس پیدا کرنے کی کوششیں ہوں گی آئندہ چند دنوں کے اندر یا چند ہفتوں کے اندر۔ تو اگلا جو وزیر اعظم ہے وہ ہمارے جو سمارٹ بوائے ہیں بلاول زرداری، ان کو بنانے کا ایک منصوبہ ہے، اور ایسے لگتا ہے بظاہر جو منصوبے کی بات کی جا رہی ہے، تو اب اس پورے معاملے کے اندر عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر نئی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کھری کھری سنانا شروع کر دی ہیں۔ آپ کو علم ہے کہ ایک طرف دہشت گردی ہے اور دوسری طرف ہمارے کیا جو کام ہیں وہ پرائورٹیز کے اندر ہے۔ عمران خان نے کہا کہ دہشت گردی کے انسداد کی ایک مربوط پالیسی کی مکمل عدم موجودگی پلس انٹیلیجنس وسائل کے لغو، بےہودہ اور جعلی آڈیوز ویڈیوز کی تیاری پر ارتکاز کے ساتھ ہمیں دہشت گردی میں خطرناک اضافے کا سامنا ہے، اور ہماری سیکیورٹی اہلکار بطور خاص اس کا ہدف ہے۔ ہم دہشت گردی کی ان کارروائیوں پلس دھمکیوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ چونکہ دہشت گردی کی مذمت نہیں کرتے تو انہوں نے مذمت کی ہے، لیکن یہ بھی کہا ہے کہ ہماری سیکورٹی ایجنسیز کو اپنا اصل کام فوکس کرنا چاہیے، نہ کہ آڈیو ویڈیوز کے جو پروڈکشن ہاؤسز ہیں وہ چلانے چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی جو پنجاب کے اندر اعتماد کا ووٹ لینے کا معاملہ ہے وزیر اعلیٰ کا، اس کے اندر بھی عمران خان نے واضح کیا ہے کہ ہمارے بندے توڑے جا رہے ہیں، ان کو مجبور کیا جا رہا ہے، بلکہ ایک MPA کے ساتھ ملاقات بھی جو ہے اس کی خبر ہے، تو یعنی آپ ووٹ کے اندر شریک نہ ہوں۔ تو یہ ایک واضح طور پر اظہار ہے کہ نئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ معاملات مزید بگڑ رہے ہیں، اور اب فیصلہ کن جنگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ جو عمران خان پر قاتلانہ حملے کا کیس ہے اس کے اندر جو پیش رفت نہیں ہوئی، اس پر بھی اسٹیبلشمنٹ پر ایک بڑا الزام لگایا گیا ہے۔ تو انصار عباسی کے ذریعے شاید یہ انہوں نے کہا ہے، انصار عباسی صاحب نے، کہ جناب یہ عمران خان کی ایک کھلی جنگ ہے، اور اب عمران خان شاید وہ سیاست نہ کر سکے۔ یعنی یہ واضح شاید پیغام ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس طرح جنگ کرنی ہے تو پھر آپ نائل بھی ہوں گے اور آپ مائنس بھی ہوں گے، لیکن عمران خان اپنے موقف پر بہرحال ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ بھی آئندہ چند ہفتے اس حوالے سے انتہائی فیصلہ کن ہے۔ دوسری طرف بلوچستان کے بڑے دھڑے جو ہے وہ ظاہر پیپلز پارٹی کے اندر شامل ہو رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف کے پنجاب کے اندر کمزور کرنے کے لیے ایک نئی سیاسی جماعت، جس کا گزشتہ روز خبر آئی تھی
اور ویسے یہ 5-6 مہینے سے خبریں زیر گردش تھی کہ وہ بنائی جائے گی، اور اس کے اندر چودھری نثار، جہانگیر ترین، علیم خان، چودھری سرور، اون چودھری اور یہ جو شخصیات ہیں اور باقی جو ایم پی ایز اس وقت لوٹے ہوئے تھے ان کو شامل کیا جائے گا، خسرو بختیار اور کچھ جنوبی پنجاب سے اور شخصیات ہیں، کچھ سینٹرل پنجاب سے توڑ کر، تو یہ ایک ایسا جو ہے وہ مربع بنایا جائے گا چوں چوں کا، کہ جس کے ذریعے عمران خان اور پی ٹی آئی کمزور ہوگی۔ لیکن اب جو سروے ہوئے ہیں ان کے مطابق یہ دکھائی دے رہا ہے کہ اس سے عمران خان کمزور نہیں ہوگا بلکہ طاقتور ہوگا۔ جو بھی ووٹ بینک ہے وہ اس وقت اینٹی عمران خان ہے اور پرو عمران خان ہے۔ پرو عمران خان ہی رہے گا، اور اینٹی جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں وہ اتحاد بنائیں، ایک پارٹی لڑے، وہ دوسری طرف ہی رہے گا۔ تو اس حوالے سے علیم خان نے تردید کر دی ہے کہ وہ کسی بھی نئی سیاسی جماعت کے اندر نہ تو شامل ہونے جا رہے ہیں، نہ ہی کوئی بنانے جا رہے ہیں۔ پھر جہانگیر ترین نے بھی اس کی تردید کر دی ہے، اون چودھری نے اس کی تردید کر دی ہے۔ اب چودھری سرور جو ہے وہ اسلام آباد پہنچے ہیں ان 2 دنوں کے اندر، ان کی جہانگیر ترین کے ساتھ بھی ملاقات متوقع ہے، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی میچور گفتگو ابھی تک اس معاملے پر ہماری نہیں ہوئی، لیکن اب اس پر ایک جو ہے وہ فائنل اور ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا پیش رفت ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر جو بڑی وجوہات ہیں جو اس وقت چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، ان کے مطابق نون لیگ کے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں وہ اگر ان کو ٹکٹ نہ دیا گیا تو وہ آزاد حیثیت سے بھی الیکشن لڑیں گے، اس کا نقصان بھی نون لیگ کو ہوگا۔ دوسری طرف جو ہے وہ جو پہلے ہی لوٹوں کو ٹکٹ دیے گئے تھے اس کے اندر شکست بھی دیکھ چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کا فی الحال ٹوٹنے کا امکان نہیں ہے، اور اگر کوئی ایم پی اے ٹوٹ بھی جاتا ہے تو جو یہاں ڈسکشن ہوئی ہے، جو جائزہ لیا گیا ہے پوری پنجاب کی سیاست کا، اس کے مطابق کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ اگر کچھ ٹوٹتے بھی ہیں تو 3 4 امیدوار آلریڈی کھڑے ہیں، تو ان کی جگہ پر اگلا امیدوار لے گا اور پی ٹی آئی کا ووٹ بینک اسی کو ہی جائے گا۔ پی ٹی آئی کے پاس ایک حلقے میں ایک سے زائد چونکہ امیدوار موجود ہے، تو یہ معاملہ بھی ہے، اور عمران خان کی نااہلی اور گرفتاری سے کیا حالات تبدیل ہو جائیں گے، تو اس کو دیکھو، اور وہ کہتے ہیں دیکھتے ہیں پورے معاملے کو پالیسی پھر بنائیں گے۔ یہ چیز اب دیکھی جا رہی ہے، اور پورا جو اس وقت فوکس ہے وہ عمران خان کی سیاست سے نااہلی اور گرفتاری کے معاملات ہے، ورنہ اس نئی جماعت جو ہے اس کو ایک مرتبہ جو غبارہ ہے یہ مکمل طور پر پھٹ چکا ہے۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیے کہ چودھری نثار پاکستان کی سیاست کا وہ کردار ہے جو شہباز شریف کے ساتھ مل کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے، جو ہمیشہ شریف خاندان کی چوری ڈکیٹی کا تحفظ کرتے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان پر کوئی بڑا الزام نہیں لگا کرپشن کا۔ تو عمران خان کے پرانے کلاس فیلو دوست بھی تھے، تو اس حیثیت سے انہوں نے عزت دی، جس کا اظہار خود چودھری نثار نے کیا، لیکن انہوں نے پی ٹی آئی میں جو ہے وہ شمولیت اختیار نہیں کی۔ پہلے یہ تھا کہ شاید عمران خان کی حکومت جب ہٹنے جا رہی ہے تو ان دنوں یہ بات سامنے آئی تھی کہ شاید وہ کسی بھی وقت تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کریں گے، اور اس کا وہ یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ جب آپ عروج میں تھے یعنی حکومت میں تھے تو آپ کے اندر جو ہے وہ میں نے شمولیت اختیار نہیں کی، لیکن اب چونکہ آپ حکومت میں نہیں ہیں تو اس لیے میں پی ٹی آئی کو جوائن کر رہا ہوں۔ لیکن اس موقع پر کہا گیا کہ شاید ان کو کہیں سے روک دیا گیا۔ اب جو ہے وہ ساری چیزیں دوبارہ تبدیل ہو گئی ہیں، اور باقاعدہ فواد چودھری نے بتایا ہے کہ چودھری نثار جو ہے انہوں نے اب ٹرین مس کر دی ہے، اب ٹرین مس ہو گئی ہے ان کی، اور اب چودھری نثار جو ہے ان کی بجائے جو مصطفیٰ نواز کھوکھر ہے ان کو پی ٹی آئی کی طرف سے پیغام دے دیا گیا ہے کہ اگر وہ پی ٹی آئی جوائن کریں گے تو ان کو ویلکم کیا جائے گا۔ اس پر انہوں نے کہا ہے کہ چودھری نثار نے پی ٹی آئی میں شامل ہونے کی ٹرین مس کر دی ہے۔ چودھری نثار کو بہت پہلے پی ٹی آئی میں شامل ہونا چاہیے تھا۔ چودھری نثار اب اپنے بیٹے کو الیکشن لڑائیں گے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر کو پی ٹی آئی میں شمولیت کی دعوت دے دی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ 9 جنوری کو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کیا ہے، وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں گے اور پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لے کر اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائس گورنر کو بھیجیں گے۔ اعتماد کے ووٹ کے لیے ہمارے اراکین پورے ہیں، ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں، اور جو عدد ہے وہ اس حوالے سے ہمارا پورا ہے۔ اب یہ بات جو ہے وہ ظاہر ہے چودھری نثار جو ہے ان پر اب کسی قسم کی ان کو دعوت نہیں دی جائے گی۔ یہ پی ٹی آئی کے دیگر ذرائع کا بھی دعویٰ ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے جن بنیادوں پر استعفیٰ دیا، چونکہ وہ جس طریقے سے آدم سواتی پر ظلم ہو رہا تھا، تو انسانی حقوق کے معاملے پر
ان کا استعفی دینا، یعنی اس پر ان کی جو پارٹی ہے وہ ویسے تو بڑا ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس اور بڑے چیمپئن بنتے ہیں، لیکن اپنے ایک رکن جو ہے اس کی گفتگو وہ برداشت نہیں کر سکے۔ وہ بھی بڑے بڑے جو وہاں پر رضا ربانی جیسے ٹائیگر ہیں جو جیالے بنے ہوئے ہیں نام نہاد اور ڈرامے بازیاں کرتے ہیں، انہوں نے بھی ان کے لیے آواز بلند نہیں کی، اور حتیٰ کہ اعتزاز احسن نے اس کے لیے آواز بلند نہیں کی۔ تو اب یہاں پر مصطفیٰ نواز کھوکھر سے چونکہ استعفیٰ لیا گیا اور وہ پی ٹی آئی کے ایک رکن کی حمایت کے اندر جو انہوں نے بات کی اور اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کی، اس وجہ سے لیا، تو اس وجہ سے اخلاقی اعتبار سے کہا گیا کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کو دعوت دینا ضروری ہے۔ تو پی ٹی آئی کے اندر ان کی جو شمولیت ہے وہ متوقع ہے، اس وقت وہ مشاورت کر رہے ہیں، حالات کو دیکھ رہے ہیں۔ تو چودھری نثار تو آؤٹ ہیں، اب مصطفیٰ نواز کھوکھر ایک اچھا ان کا جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ ریپیوٹ ہے، تو ان کو ممکنہ طور پر پی ٹی آئی کے اندر شمولیت ہو سکتی ہے۔ باقی ملک کی جو سیاست ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن معیشت کے اندر جس طرح کا زوال ہے، اور ایک شخص جو روٹی کی خاطر آٹے لیتے ہوئے وہ ایک جو شہادت ہوئی ہے اور اس شخص کی میت پڑی ہوئی ہے، یقین مانیے کہ بڑا دکھ اور تکلیف ہوتا ہے کہ آخر کون سی رجیم اور کون سا ٹولہ اس قوم پر مسلط ہوا ہے، اور حالات یہ ہیں کہ لائنوں میں لگ کر ایک ایک کلو یا 20-20 کلو کا 10-10 کلو کا تھیلا لینے کے لیے کہ رات کو بچوں کو روٹی کھلا سکیں۔ تو غربت کے یہ حالات ہیں، خزانہ خالی ہو چکا ہے۔ اب امیدیں ہیں جنرل عاصم منیر صاحب سے، تو کیوں نہ جنرل عاصم منیر صاحب کو براہ راست حکومت دے دی جائے، بجائے اس کے کہ جب ملک کے وزیر اعظم، وزیر خارجہ، وزیر دفاع کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی ملک ان پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بہرحال اس وقت ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ پر سنجیدگی کے ساتھ غور ہو رہا ہے، اس کا کیا راستہ نکالا جاتا ہے۔ آنے والے دن انتہائی اہمیت کے عمل ہوں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔